اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، تاریخ جماعت ہشتم، آج ہم دوسرے چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دوسرے چیپٹر کے لیکچر کو دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، ایز اٹ از 5 سیکنڈ میں ہولڈ کروں گا، آپ نے کریکٹ آنسر اپنے مائنڈ میں لانا ہے۔ اوکے، میں اب سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، تو بی ریڈی فار کوشچنس۔ اسٹوڈنٹس، کوشچن نمبر 1 ہے گزشتہ سے منسلک، ہندوستان کے پہلے وائس رائے کون تھے؟ ہندوستان کے پہلے وائس رائے کون تھے؟ وائس رائے گورنر جنرل کو کہتے ہیں، یعنی کہ انگریزوں نے ہندوستان میں مختلف ادوار میں مختلف وائس رائے بھیجے تھے۔ ویری گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا۔ اس کو پہلے وائس رائے کو لارڈ کیننگ کہتے ہیں۔ ہندوستان کے پہلے وائس رائے کا نام تھا لارڈ کیننگ۔ ویری گڈ۔ سوال نمبر 2، اسٹوڈنٹس، انگریز کس غرض سے ہندوستان آئے؟ انگریز کس غرض سے ہندوستان آئے تھے؟ ویری گڈ، تجارت کی غرض سے۔ کس غرض سے آئے تھے؟ تجارت کی غرض سے۔ سوال نمبر 3 ہے، اسٹوڈنٹس، ہندوستان کا پہلا ایکٹ کب رائج ہوا؟ ایکٹ کہتے ہیں قانون کو۔ ہندوستان میں پہلا قانون یعنی پہلا ایکٹ کب رائج ہوا؟ ویری گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہے، آئی ہوپ 1858 میں۔ 1858 میں ہندوستان میں پہلا ایکٹ نافذ ہوا۔ آخری سوال ہے، پھر ہم اپنے لیکچر کی طرف جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، دہلی میں کتنے شہزادوں کو پھانسی دی گئی؟ یعنی دہلی مرکز ہندوستان کا مرکز تھا، کیپٹل تھا، تو دہلی میں کتنے شہزادوں کو پھانسی دی گئی؟ ویری گڈ، تقریباً 24 شہزادوں کو۔ ہندوستان میں 24 شہزادوں کو پھانسی دی گئی۔ تو اسٹوڈنٹس، اسی کو مد نظر رکھ کر آج ہم جائیں گے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کا حالت زار۔ تو آپ اپنی کتابیں کھولیں وتھ پینسل، تاکہ جو بھی نیو ٹرمینالوجی آئے تو اس کو آپ انڈر لائن کرو، اور اس میں جتنے بھی شارٹ کویشچن، لانگ کویشچن یا MCQ یا بلینک جو بھی چیزیں آئے تو آپ ساتھ ساتھ میں اس کو کور کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کا لیکچر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے ہر پوائنٹس کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے، اور آپ اپنی سامنے کتابیں بھی کھول کے رکھ دیں۔ اسٹوڈنٹس، باب دوم، پہلا لیکچر، سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ، اس چیپٹر کا نام ہے۔ آج اس چیپٹر میں پہلے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلا لیکچر ہے جنگ آزادی 1857 کے بعد مسلمانوں کی حالت زار۔ 1857 کی جنگ آزادی کلاس 7 میں ہم پڑھ چکے تھے، جس میں ہم نے کہا کہ مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی اور آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کے دور حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے پوائنٹ میں ہے انگریز اور ہندوستان کے عوام کے درمیان، یعنی کہ انگریز اور ہندوستان کے عوام خصوصاً مسلمانوں کے درمیان کئی وجوہات کے بنا پر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ فیصلہ کن جنگ یعنی کہ فیصلہ ہونا تھا کہ اب ہندوستان کس کا ہونے والا ہے، یہ مغل سلطنت اور انگریزوں کے درمیان تھی، لیکن اس میں ہندوؤں نے بھی شرکت کی تھی، آگے ہم پڑھیں گے، جس کو جنگ آزادی 1857 کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی۔ یہ جنگ مسلمانوں ہندوؤں دونوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑا، کیونکہ انگریز تو یہاں پر تجارت کی غرض سے آئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ قابض ہونا شروع ہو گئے تھے، تو تمام ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کیا۔ اچھا جی، یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہندوستان کس کا ہونا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، جنگ آزادی نے پاک و ہند کے مسلمانوں پر بہت اہم اثرات چھوڑے، یعنی کہ جنگ آزادی تو ہو گئی، انگریزوں نے جیت بھی لی، لیکن اس کے بعد اس جنگ نے مسلمانوں پر بہت زیادہ اثرات چھوڑے، اور یہ جنگ مسلمانوں کے زیب و حالی یعنی بدحالی کا سبب بھی بنے۔ مسلمان بہت ذلیل ہونے لگے اس جنگ کے بعد۔ تو اسٹوڈنٹس، بہت اہم ٹاپک ہے ابھی آگے کہ جنگ آزادی کے اثرات۔ یہ ہمارا لانگ کویشچن ہے کہ جنگ آزادی کے اثرات بیان کریں۔
جنگی آزادی کے اثرات کی بات کریں تو آپ جانتے ہو کہ پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا دور حکومت تھا اور انگریزوں نے مسلمانوں سے جنگ جیت لی، مسلمانوں سے حکومت چھینی، تو انہوں نے سب سے زیادہ نفرت کا نشانہ جو بنایا وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی بنایا۔ تو آگے پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے، اگرچہ جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان دونوں نے حصہ لیا، یعنی اس میں صرف مسلمان نہیں تھے، ساتھ میں ہندو بھی تھے۔ ونس اگین آئی ریپیٹ دس، اگرچہ جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمانوں دونوں نے حصہ لیا، جنگ میں کن دو قوموں نے حصہ لیا؟ مسلمانوں اور ہندوؤں نے۔ اپنے مائنڈ میں رکھے یہ کویشچنز، اس سے میں ایم سی کیوز بھی بناؤں گا ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن انگریز جنگ آزادی کے اصل ذمہ دار کس کو سمجھ رہے تھے؟ مسلمانوں کو۔ ونس اگین آئی ریپیٹ دس پوائنٹ، کیونکہ یہ کویشچن کا حصہ ہوگا کہ انگریز جنگ آزادی کا اصل ذمہ دار کس قوم کو سمجھ رہے تھے؟ وہ مسلمانوں کو۔ کس کو سمجھ رہے تھے؟ مسلمانوں کو۔ ونس اگین، انگریز جنگ آزادی کے اصل ذمہ دار مسلمانوں ہی کو سمجھ رہے تھے۔ ہندوؤں کو نوازا گیا جبکہ مسلمانوں کو شدید انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوؤں کے ساتھ تو دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، ہندو مکر گئے کہ ہمیں فورس کیا گیا تھا، ہمیں مسلمانوں نے فورس کیا تھا جنگ کے لیے، لیکن سارا کا سارا ذمہ انہوں نے مسلمانوں کو ٹھہرا دیا اور انگریزوں نے پھر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بھی مسلمانوں کو ہی بنایا۔ تو اسٹوڈنٹس، مسلمانوں پر ہر قسم کے ظلم و ستم کیے گئے، یعنی کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں کافی زیادہ ذلیل کیا، اس پر زمین تنگ کر دی گئی، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پسماندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اگلا پوائنٹ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں کے اہم قائدین رہنماؤں کو کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، مسلمانوں کے اہم قائدین کو پھانسی دی گئی اور اکثر کو جلا وطن یعنی ملک سے باہر نکال دیا گیا، اور کافی زیادہ مسلمان نوابوں کو اذیتیں دی گئی، یعنی کہ جتنے بھی نواب تھے، بنگال کے نواب تھے، تو ان کو بھی کافی زیادہ تکالیف دیے انگریزوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر کو جلا وطن یعنی وطن سے باہر نکال دیا گیا، حالانکہ اپنا ہی ملک تھا اور اپنے ملک سے انہوں نے باہر نکال دیا۔ جس طرح ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں تو اس کو ہندوستان سے نکال کے برما کے شہر رنگون بھیج دیا گیا، پھر بعد میں وہ ادھر ہی انتقال کر گئے۔ تو اسٹوڈنٹس، ساتھ پوائنٹ نمبر 3 میں دیکھیں، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں کی جائیدادیں، جتنی بھی جائیدادیں پراپرٹیز تھی، تو ان کو ضبط کیا گیا، اپنے تحویل میں لے لیا۔ نومبر 1857 میں دہلی میں تقریباً 24 شہزادوں کو پھانسی دی گئی۔ کتنے شہزادوں کو پھانسی دی گئی؟ 24 شہزادوں کو پھانسی دی گئی۔ یہ ہمارے پریویس لیکچر میں بھی تھا کہ ہندوستان میں کتنے شہزادوں کو پھانسی دی گئی۔ سرعام بازار میں 24 شہزادوں کو پھانسی دی گئی۔ ایون کہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا انگریزوں نے، مسلمانوں کو ان کے مرضی کے مطابق رہنا نہیں دے رہے تھے انگریز، اور ان پر زمین تنگ کر دی گئی، اپنی ہی زمین ان پہ تنگ کر دی گئی، مین کہ مسلمان جائے اب جائے کہاں۔ جنگ کے بعد ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر دیا، یعنی کہ ہندو مسلمان جو اتحاد تھا، یکجہتی تھی، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ دونوں اقوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی، یعنی کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے دشمن بنا دیا انہوں نے، جو ابھی تک چلا آ رہا ہے، جو ہمارے سامنے رزلٹ ہے انڈیا اور پاکستان کی، یعنی ازل سے قیام پاکستان سے لے کر ابھی تک ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرتیں ہیں۔ یہ نفرتیں پیدا کس نے کی تھی؟ یہ انگریزوں نے پیدا کی تھی، ٹھیک ہے۔ دونوں اقوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی گئی، ساتھ ہندوؤں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا گیا، جبکہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور ہندوؤں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ پوائنٹ نمبر 7، انگریزوں نے 3 بڑی قومیتوں یعنی ہندو، مسلمان اور سکھوں کے درمیان نفرت پیدا کی، اور اس طرح انگریزوں کی پالیسی لڑا اور حکومت کرو کو کامیابی حاصل ہوئی، یعنی کہ ہندوستانیوں کے درمیان انہوں نے لڑا اور حکومت کرنے کی پالیسی اپنائی، اور جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے۔ ہندو، مسلمان اور سکھ آپس میں کافی گہرے دشمن بن گئے تھے، ان کے درمیان فسادات شروع ہو گئے تھے۔ جنگ آزادی نے انگریز حکمرانوں کو پرتشدد بنا لیا تھا، یعنی کہ ظالم بنا لیا تھا۔ انگریز جتنے بھی حکمران تھے کافی زیادہ ظالم ہو گئے تھے۔
اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے رویوں میں نفرت اور سختی آئی، انہوں نے ظالمانہ انداز میں حکمرانی شروع کر دی، مسلمانوں کو کافی زیادہ ذلیل کیا اور انہوں نے ظالمانہ انداز میں حکومت شروع کر دی۔ اعتماد کی فضا مکمل طور پر ختم ہو گئی اور انگریز مقامی لوگوں کو دبانے اور تنگ کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی موقع ملتا تھا وہ مسلمانوں ہندوؤں کو ذلیل کرتے، ٹھیک ہے، مین کے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے انہوں نے پسماندہ رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 11، برطانوی حکومت نے پاک و ہند پر گرفت مزید مضبوط کی، یعنی کہ اس کا گرفت اب پورے ہندوستان پر ہو گیا تھا اور ہندو قومیتوں کے درمیان نفرت کی بیج بوئے، یعنی کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رولز کی بات کر رہے تھے، ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے، مسلمانوں کو ہندوؤں کے دشمن بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے فوج کو منظم کرنا شروع کیا، جتنی بھی فوج تھی، یا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی یا وہ برطانیہ کی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں برطانیہ، ولندیزی، فرانسیسی اور برطانیہ خود شامل تھا، اور اس نے کیا کیا، تمام اتھارٹی برطانیہ کو دی اور برطانیہ نے تمام فوج کو منظم کیا اور برطانوی افواج میں اضافہ کیا گیا اور زیادہ اعتماد بھی اسی فوج پر کیا جاتا۔ انہوں نے ہندوستانیوں کو بھی فوج میں داخل کیا، لیکن وہ ہندوستانیوں پہ وہ ٹرسٹ، وہ اعتماد نہیں کر رہے تھے، وہ زیادہ اعتماد برطانوی فوج پر بھی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مقامی لوگ تھے، یعنی مقامی لوگوں کو فوج میں حوصلہ شکنی ہوئی، یعنی کہ اس کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ ساتھ ساتھ میں جنگ سے پہلے مسلمانوں نے حیاء علوم کے لیے، یعنی کہ اسلامی علوم کو زندہ رکھنے کے لیے جو تحریکیں شروع کی تھی، جس کو ہم فرائضی تحریک اور دوسرے قسم کی تحریکیں، جس میں شاہ ولی اللہ کی تحریکیں، سید اسماعیل بریلوی کی تحریکیں شامل تھی، تو ان تحریکوں کو انہوں نے بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یعنی once again I repeat this، یعنی جنگ سے پہلے مسلمانوں نے حیاء علوم کے لیے جو تحریکیں شروع کی تھی اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا انگریزوں نے۔ اور ساتھ میں اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کی روحانی زندگی برباد ہوگی۔ دہلی میں اس تحریک کو شدید نقصان پہنچا، مسلمانوں کو معاشی حالات یعنی کہ اکانومی بھی بہت خراب ہو گئی تھی، ان کا کاروبار جنگ آزادی میں خراب ہوئے اور ان کی جائیدادیں ختم ہوئی، غربت میں اضافہ ہوا اور ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی محدود تھے۔ تو سنیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انگریزوں کے دل میں ایک خوف تھا مسلمانوں کے خلاف کہ ہمارے خلاف کوئی قوت اٹھے گی تو وہ ہندو نہیں ہوگی، وہ مسلمان ہوگی، کیونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی اور انہوں نے مسلمانوں کو ہی پسماندہ رکھا، تاکہ اگر ہم اس کو ترقی دیں گے، ہندوؤں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر ہم ان کو ترقی دیں گے تو کل کو یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پسماندہ رکھا، پیچھے رکھا۔ اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کے حالات زار کا فائدہ ہندوؤں اور سکھوں نے اٹھایا، یعنی آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ آزادی میں شریک تھے، لیکن بعد میں انہوں نے جنگ کا سارا ذمہ مسلمانوں پر ڈال دیا اور اسی وجہ سے انگریز مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے اور ہندوؤں کے ساتھ دوستی کرنے لگے۔ once again I repeat this point، مسلمانوں کی حالت زار کا فائدہ ہندوؤں اور سکھوں نے اٹھایا اور وہ منظم ہوئے اور مسلمان متحد نہ رہ سکے، یعنی اکٹھے نہ رہ سکے، مسلمان متنفر ہو گئے تھے انگریزوں سے اور انگریزوں کے ہر چیز سے مسلمان نفرت کرنے لگے، ان کی قیادت کو ختم کر دیا گیا، جتنے بھی مسلمانوں کو قیادتیں تھی یا گورنمنٹ جابز تھے، جتنی سرکاری امور تھے، ان کو ختم کر دیا گیا، اور ساتھ میں مسلمان مجاہدوں کو کی قطار بنا کر توپوں سے اڑا دیا، جتنے بھی مجاہدین تھے جو جنگ آزادی میں شامل تھے اس کو مجاہدین کا نام دے کر ان کو توپخانوں سے اڑا دیا گیا، اور اس طرح ہندوستان پر انگریزوں کی مضبوط حکومت کی بنیاد پڑ گئی اور پورے ہندوستان پر اب انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا، آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب اس لیکچر کے مین پوائنٹس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا۔ یہ تو ایک ہمارا کمپلیٹ لانگ کوشچن بھی تھا کہ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کا حالت زار۔ سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ، جنگ آزادی 1857 کے بعد مسلمانوں کی حالت زار۔
انگریزوں اور ہندوستان کے عوام خصوصاً مسلمانوں کے درمیان کئی وجوہات کے بنا پر ایک فیصلہ کن لڑائی لڑی گئی جسے 1857 کی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ جنگ آزادی نے پاک و ہند کے مسلمانوں پر بہت اہم اثرات چھوڑے اور یہ جنگ مسلمانوں کے زیب و حالی بدحالی کا سبب بھی بنی۔ زیب و حالی بدحالی جنگ آزادی کے اثرات: اگرچہ جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان دونوں نے حصہ لیا تھا، لیکن انگریز جنگ آزادی کا اصل ذمہ دار مسلمانوں ہی کو سمجھ رہے تھے۔ ہندوؤں کو نوازا گیا جبکہ مسلمانوں کو شدید انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں پر ہر قسم کے ظلم و ستم کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اہم قائدین کو پھانسی دی گئی اور اکثر کو جلا وطن کیا گیا۔ مسلمان نوابوں کو اذیتیں دی گئی، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کی گئی اور نومبر 1857 میں دہلی میں تقریباً 24 شہزادوں کو پھانسی دی گئی۔ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا اور ان پر زمین تنگ کر دی گئی۔ جنگ کے بعد ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور دونوں اقوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی گئی۔ ہندوؤں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا گیا جبکہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انگریزوں نے تین بڑی قومیتوں یعنی ہندوستان میں تین بڑی قومیتیں جس میں ہندو، مسلمان اور سکھوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی۔ اس طرح انگریزوں کی پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کامیاب ہو گئی۔ جنگ آزادی نے انگریز حکمرانوں کو پرتشدد بنا لیا اور مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے رویوں میں نفرت اور سختی آئی۔ انہوں نے ظالمانہ انداز میں حکمرانی شروع کی اور اعتماد کی فضا مکمل طور پر ختم ہو گئی اور انگریز مقامی لوگوں کے دبانے اور تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتے۔ ساتھ میں برطانوی حکومت نے پاک و ہند پر گرفت مضبوط کی اور ہندو قومیتوں کے درمیان نفرت کی بیج بوئی۔ انگریزوں نے فوج کو منظم کرنا شروع کیا اور برطانوی افواج میں اضافہ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ اعتماد اپنی فوج پر کیا جاتا تھا۔ مقامی لوگوں کی فوج میں حوصلہ شکنی کی گئی۔ جنگ سے پہلے مسلمانوں نے حیاء علوم کے لیے جو تحریکیں شروع کی تھی اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کی روحانی زندگی برباد ہو گئی۔ دہلی میں اس تحریک کو شدید نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کی معاشی حالت بہت خراب ہوئی اور ان کے کاروبار جنگ آزادی میں خراب ہوئے۔ ان کی جائیدادیں ختم ہوئے، غربت میں اضافہ ہوا اور ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی محدود ہونے لگے۔ مسلمانوں کی حالت زار کا فائدہ ہندو اور سکھوں نے اٹھایا اور وہ منظم ہوئے اور مسلمان متحد نہ رہ سکے اور ان کی قیادت بھی ختم ہو گئی اور آخر میں مسلمان مجاہدین کی قطاریں بنا کر توپوں سے اڑا دیے گئے۔ اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آئی ہوپ اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے ہوم ورک کی طرف جاتے ہیں۔ آج کا ہوم ورک ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت زار لکھے اور جنگ آزادی کے اثرات، یعنی کہ اس لیکچر کے کافی امپورٹنٹ پوائنٹ تھے، یہ آپ لوگوں نے لکھنے اسائنمنٹ شیٹس پر اور اس کے امیجز مجھے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کرنے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔